سورۃ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، دل ہی دل میں پکارا، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی، کیونکہ رب سب آوازوں کو سن لیتا ہے، وہ تو بغیر آواز کے ہمارے دل کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئیں۔ دعا مانگنے کا انداز دیکھیے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، ضرورت مجبوری کے وقت، محتاجی کے وقت اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اپنے دکھ کی داستان انسان اللہ کو سنائے، جبکہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، پھر بھی سنائے، اپنا حال بیان کرے کہ اللہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بال بھی کالا نہیں رہا، سب سفید ہو گئے، لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ بی ہوپ فل، ہمیشہ امید سے رہیں، حالات کتنے بھی تنگ ہوں، لیکن رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آخر ایسے وقت میں جب کہ بظاہر کوئی امید نہیں۔ کہتے کہ میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، مایوس ہونا میں نے سیکھا ہی نہیں، یہ تو سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل، یہ نہیں کہنا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اپنے لیے نہیں اولاد چاہیے تھی، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد چاہتے ہیں یا اس کی تمنا رکھتے ہیں، تو کیا سوچ کر کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، یا ہمارا خیال کون رکھے گا، یا ہمارا دل کون بہلائے گا، ہمارے کام کون آئے گا۔ لیکن بندہ مومن اور خاص طور پر ایک پیغمبر، اور جن کو اپنے سے زیادہ لوگوں کا غم ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، وہ سوچتے تھے کہ یہ کام کس کے حوالے کروں، کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا وہ بھی چلتا رہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسا پیغمبر عطا کر۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، اس کو وجعلہ کو وجعلنی کر دے، اور رب رضیہ لکھ لیں، انڈر لائن کر کے اپنے پاس اپنی دعاؤں میں لکھ لیں کہ اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ کسی نے آمین ہی نہیں کہا؟ آپ سب اپنے لیے مانگے نا کہ اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے، وجعلنی رب رضیہ۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ ان کو بھی اپنا پسندیدہ بنا لے۔ جو اللہ کی پسند آ جائے پھر اس کے تو سارے معاملے آسان ہو گئے، ساری مشکلات حل ہو گئی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں
جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اتنا خوبصورت یونیک نام، ایسا نام تو کبھی کسی کا تھا ہی نہیں. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیے. جب بھی کوئی مشکل سے مشکل دعا مانگنی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کریں. آپ تو مجھے کیسے پیدا کیا؟ تو کچھ نہیں تھی، آپ نے بنا دیا. تو آپ یہ چیز، اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی دعا کے لیے یقین بہت ضروری ہے. یقین سے دعا مانگا کرے. یہ نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، میرا خیال ہے میرا تو نہیں ہوگا، اس لیے میں تو بہت گناہگار ہوں، میری دعا تو نہیں سنی جائے گی، اور چلو چھوڑو. اور شیطان اس طرح مایوس کرتا ہے انسان کو. زکریا نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. یعنی جب ان کو خوشخبری مل گئی بچے کی تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی اور سب کو کہا تم بھی تسبیح کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا تھا، یعنی بہت سمجھداری عطا کی تھی. اور حکم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قوت فیصلہ، ڈیسائسو ہونا، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں بچپن سے ان کو عطا ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض بچے دوسروں کے مقابلے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، بہت صحیح جواب دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کو بھی حیران کر دیتے ہیں اپنے صحیح جوابوں کے ساتھ. یہ بھی کس نے دیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنا کریڈٹ لینے لگتے ہیں، جی ہمارا بچہ اس لیے ہم نے اس کے اندر کچھ گھول کے ڈال دیا. نہیں، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دین ہے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور والدین کا حق شناس. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا. اب ان کوالٹیز کو بھی انڈر لائن کر لیں. ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، دیکھیے کیا آپ کے اندر ہیں؟ سمجھداری، نرم دلی، شفقت، مہربانی، پاکیزگی، اخلاق کی، کردار کی، زبان کی، سوچوں کی، دل کی، خیالات کی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور تقوی. اور پھر اس سے بڑھ کر وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا. بار بار یہ بات آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ رمضان کے آخر تک آپ سب کے ماں باپ آپ سے خوش ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. یعنی آپ نے اپنا ایک گول بنا لینا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ایسا ضرور کرنا ہے جس سے، یعنی کچھ کام امی کا کچھ ابو کا ایسے کرنا ہے کہ جو انہیں خوش کر دے. اور اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے اتنی دعائیں بخشش کی کرنی ہے کہ ہر روز ان کو پتہ چلے ان کا درجہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب میت کا درجہ بڑھتا ہے قبر میں، اس کا رینک ہائی ہوتا ہے، تو پوچھتی ہے میت کہ یہ کس طرح ہوا؟ میں تو یہاں ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور تمہارے درجات یہاں بڑھ رہے ہیں. تو جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سنگ دل اور سخت اور نافرمان اور بد اخلاق ایسا انسان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ایسے نہ تھے، وہ جبار نہ تھے، نافرمان نہ تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. جیسے کہ آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں ان کو اللہ کی نظر کر دیا تھا اور انہیں ہیکل میں رکھا گیا تھا. عبادت گاہ میں وہ رہتی تھی. ان کے خالو حضرت زکریا ان کی کفالت کیا کرتے تھے اور پھر وہیں پر وہ جوان ہوئی، بڑی ہوئی.
جب وہ اس قابل ہوئی کہ بچہ پیدا کر سکے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. مریم یکایک بول اٹھی, اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی اگر تو متقی ہے, تجھے اللہ کا ڈر ہے, تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں. یعنی انہوں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح دیکھا نہیں تھا, وہ کوئی بری عورت نہیں تھی, ان کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا, حالانکہ ان کے ماں باپ ان کے سر پہ نہیں تھے. یاد رکھیے, لڑکیوں کے لیے بوائے فرینڈ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. تو حضرت مریم کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم اس مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی, حالانکہ وہ فرشتے تھے. اس نے کہا, میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. پاکیزہ لڑکا. مریم نے کہا, میرا کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں. فرشتے نے کہا, ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. حضرت مریم کو پریشانی اور رونا اس لیے آ رہا تھا اور اس لیے وہ بے چین تھی کہ ایک تو آبویسلی بچے کی ولادت کی تکلیف جو کسی بھی عورت کو ہوتی ہے وہ ان کو ہو رہی تھی, اور اس سے بڑی فکر ان کو یہ تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی کہاں. میں تو ایک عبادت گاہ میں رہتی ہوں اور وہاں سب لوگوں کو میری نیکی, پاکیزگی, پاک دامنی کا معلوم ہے, اور ان کا سامنا کیسے کروں گی کہ ایک کنواری لڑکی ایک بچہ اٹھا کے آ گئی. اب پھر وہ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ یاد کر لیجئے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ حاملہ بھی ہیں, بچہ بھی پیدا ہو گیا, بچہ لے کر آ رہی ہیں, اور بچہ بھی اپنا ہی ہے, اللہ نے دیا ہے, لیکن اپنی پاکیزگی کا اعلان کہاں سے کریں اور اپنی صفائی کہاں سے پیش کریں؟ کوئی بھی تو مانے گا نہیں اس بات کو. کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل قصوروار نہیں ہوتا, لیکن اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے آگے دیکھیے. کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام نشان باقی نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا, غم نہ کر. فرشتہ اس وقت آیا اور اس کی تسلی کرانے لگا, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. رطب کہتے ہیں فریش ڈیٹس کو. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو کتنی زبردست ٹیکنیک بتائی گئی ہے کہ جب کوئی جھوٹا الزام لگانے پہ آئے تو اس وقت انسان فوری طور پر بہت ڈیفینسو نہ ہو, خاموش ہو جائے, اچھے وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ دفاع کا کوئی بہترین موقع لائے. تو انہوں نے کہا, میں نے تو روزہ رکھا ہوا. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے, اگر آج ہوتا تو پھر کیا ہوتا, سب کا ٹوٹ جاتا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم, یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا, یہ تو بہت گناہ کا کام کیا, یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا, بدبخت نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. تو اس واقعے سے, ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ حضرت مریم ایک پاک دامن عورت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی جس میں وہ پوری اتری. انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا, مجھ پر ہی کیوں یہ مشقت ڈالی.
نہیں، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں، اور پھر رب کے حکم کے مطابق اپنا دفاع خود نہیں کیا، خاموش رہیں. رب تعالیٰ نے ان کے ان اچھے کاموں کی بدولت، ان کے اس نیکی کی بدولت ان کا خود دفاع کیا. جیسے حضرت عائشہ کا دفاع خود کیا وحی کے ذریعے، اسی طرح حضرت مریم کا دفاع بھی کیا کہ ان کا بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا. ایک دن کا بچہ اور وہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور اتنی زبردست باتیں، پوری ایک تقریر، اور وہ سارے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. کون نہ مانے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا. ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے کبھی بھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے. اگر انسان اللہ کے سامنے سچا ہے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی ہی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. انذرہم یوم الحسرت. یہاں ایک اہم چیز ہے کہ قیامت کو حسرت کا دن کہا گیا ہے. حسرت کیا ہوتی؟ ریگریٹس. کس چیز کی حسرت ہوگی انسان کو کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی. مثلا کیسے ہم کمی کرتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کیسی پڑھتے ہیں؟ اس میں سارا وقت اللہ کو دیتے ہیں یا کسی اور کو بھی دیتے ہیں؟ سارا وقت تو اللہ کو نہیں دیتے. اللہ اکبر کہہ کے جب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، رکوع میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، سجدے میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. تو اللہ کا وقت بھی اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے. تو قیامت کے دن کیا اس بات پہ حسرت نہیں ہوگی؟ آج تو ہمیں اس پہ حسرت نہیں ہوتی، ابھی کبھی احساس ہی نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن اس پر انسان کو پریشانی ہوگی. اسی طرح روزہ کیسا رکھنا چاہیے کہ جس میں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو، لیکن ہم روزہ رکھ کے بھی غیبت کرنے سے باز آتے ہی نہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم روزے سے. پھر اسی طرح حج کریں یا زکوٰۃ دیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں، اس میں احسان جتانے سے باز نہیں آتے، دکھاوے سے باز نہیں آتے. کون سی ایسی عبادت ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ پیورلی اللہ کے لیے اور اس میں نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا، کسی کو بھی؟ بہت مشکل ہے. تو انذرہم یوم الحسرہ، ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، کہیں بیٹھ کے باتیں کریں، چیٹ کریں اور اللہ کا کوئی ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، واک کرتے وقت، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اب آپ سارے دن کے کاموں کو دیکھ لیں کہ اس میں کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو غفلت ہے، اس سے آگے نافرمانی آتی ہے. اور خاص طور پر حسرت کب ہوگی؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس وقت اتنی شدید حسرت جہنم والوں پر آئے گی کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنا ہے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت ختم ہو گئی. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے علیہ السلام، جو اللہ کے دوست تھے. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے. صدیق کون ہوتے ہیں؟ صدیق کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. تو صدیق کیا نہیں کرتا؟ لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے،
اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے سچ وہی بول سکتا ہے جس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہو، ورنہ اگر باقی زندگی میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور خصوصاً لوگوں سے چھپ چھپ کے غلط کام کر رہا ہو تو وہ سچا بن نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو وہ صدیق کے مرتبے سے اتر جائے گا. صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کیا پا سکے؟ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی، پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، اور قیامت کے دن آپ کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، میرے پاس تو وہ اعمال نہیں ہے جو آپ کے پاس ہیں، تو مجھے آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے. تو احب الصالحین ولست منہم. کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر صالحین سے محبت ہوگی، صدیقین سے محبت ہوگی، صدیقین والے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کی مجلس میں رکھے گا. ورنہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو پھر دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ واچ یور فرینڈز، واچ یور فرینڈز. اپنے دوستوں کا جائزہ لیں. کیا نماز پڑھتی ہیں وہ؟ کیا حجاب کرتی ہیں وہ؟ کیا قرآن پڑھتی ہیں وہ؟ کیا وہ نیک ہیں؟ اگر وہ نیک ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نیکی آپ کے اندر بھی آئے گی اور ملٹی پلائی ہوگی، آپ کی ان کے اندر، ان کی آپ کے اندر. لیکن اگر وہ آپ کی فرینڈز ایسی ہیں تو یا تو آپ ان پر اپنا اثر ڈالیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر دوستی چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن سخت نقصان ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میری فلاں سے دوستی نہ ہوتی، اس نے تو مجھے ذکر آ جانے کے بعد، قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی بھٹکا دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. کیونکہ دوستوں کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کو دوست کر رہا ہوتا ہے. اچھے دوستوں کی کمپنی میں اچھے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے واچ یور فرینڈز، کی ورڈز لکھ لیجئے کہیں. اور انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کوئی آپ کا کچھ کام بنا سکتی. ابا جان کو تبلیغ کرنی ہو تو یہ انداز اختیار کرے. بہت ہی خوبصورت انداز ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آتی انہیں سمجھائیں کیسے. تو آپ دیکھیں کتنا پیار کا انداز ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ابی، یہ جو بھی پیار کا لقب یا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ نہیں آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں. ان کو حکم نہیں دیتے، ماں باپ کو حکم نہیں دیتے. ماں باپ کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ سوچنا شروع کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح کرتے ہو سکتا ہے وہ غلط کرتے ہوں. اگر وہ غلط کرتے ہوں گے تو وہ سوچنے لگیں گے اور آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں میں نے قرآن میں ایک بات پڑھی ہے جو آپ نے نہیں پڑھی، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گی. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہیں کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی لاجک بھی دے دی کہ شیطان کی بات کیوں نہیں ماننی، کیونکہ شیطان اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہے، جو ہمارے محبوب کی بات نہیں مانے گا ہم اس کی نہیں مانیں گے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن جائیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اتنی زبردست ڈانٹ پڑی، میں تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، نکل جاؤ یہاں سے. آپ کو تو کبھی نہیں کہا نا گھر والوں نے ایسے، اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو کچھ تبلیغ کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. اللہ اکبر. باپ کیا کر رہا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ ہوتے ہیں اچھے بچے. ماں باپ ڈانٹے بھی، کچھ بھی کریں، پھر بھی ادب کے ساتھ بات.
آگے سے شاؤٹ بیک نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں برتنی، کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے آپ مجھے نکالنا چاہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. یعنی ماں باپ کی ڈانٹ سے دھمکی سے دین نہیں چھوڑا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. کبھی بھی دعا مانگے تو یقین سے مانگے، ہمیشہ یقین سے دعا مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما دے، چاہے تو مجھ پر رحم فرما، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے جو مانگنا ہے مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی علیہم السلام، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولادوں کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اب دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 بیٹے، پھر ان کی اولادیں، پھر ان میں سے بے شمار انبیاء اور ملوک آئے. بہت ترقی دی اللہ نے. یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے. دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ایک سب پہ بھاری ہے. تو بعض اوقات کثرت انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، زیادہ چیزیں، اور بعض اوقات بس ایک چیز ون یونیک چیز وہی کافی ہو جاتی، سب چیزوں میں بھاری ہوتی. تو یہ اس قربانی کے صلے میں، یعنی اگر ماں باپ نے سختی کی اور انہوں نے صبر کیا اور بدتمیزی نہیں کی تو اللہ نے اولاد سے کیسی کیسی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایک شخص آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف دینے والا ہے، مثلا ہو سکتا ہے آپ کی اپنے شوہر سے نہ بنتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو آپ کے سارے غم بھلا دے. اسی طرح بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہے، کوئی ایسی جاب کر رہا ہوتا ہے جہاں پر بہت ہی مصیبت مشقت میں ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے مشکل ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ صبر کے ساتھ اپنے دین کو تھامے رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی زبردست طریقے سے کمپنسیٹ کرتا ہے کہ اس جاب سے بھی کہیں زیادہ اچھی جاب اس کو مل جاتی. تو ہمیشہ ہماری پرائرٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہے اور بظاہر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو وہ اچھی نہیں رہے گی. اور پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی.